अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी भाई, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक से पहले मुनाफ़िकीन का रवैया। ठीक है, ग़ज़वा बनी मुस्तलिक हमने अभी डिटेल्स पढ़ी थी इसकी सारी, कि इसमें जो है मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई थी। अच्छा, उसके बाद फिर जो है मुनाफ़िकीन के बारे में बता रहे कि उससे पहले मुनाफ़िकीन का कैसा रवैया था, फिर उसके बाद बताएंगे कि इस ग़ज़वे के दौरान मुनाफ़िकीन ने क्या हरकतें की हैं। अच्छा, तो इसमें फिर बताया था अब्दुल्ला बिन उबई का हमने पढ़ा था कि उसको वो तो मुसलमानों का बहुत शदीद दुश्मन था ही, और स्पेशली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था। और जिसका वन ऑफ द मेजर रीजन ये था कि उसका जो है बादशाह बनाया जा रहा था मदीने का, उसी वक्त हिजरत हो गई थी। तो सबने फिर जो है मदीने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर मुंतखब कर लिया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा जलन रखता था वो उनसे। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर हमने ये पढ़ा था कि शुरू में तो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तब भी ये बहुत ज्यादा नफरत करता था मुसलमानों से, लेकिन लेटर ऑन उसे जो है कबूल कर लिया था इस्लाम। स्टिल जो है वो उसकी नफरत जो है वो कंटिन्यू रही, यानी कबूल उसने बज़ाहिर तौर पे किया था, रियल में नहीं किया था उसने ना, इसीलिए इसको मुनाफिकों का सरदार कहा गया है ना। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि वो इतनी ज्यादा नफरत रहता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बातों को भी ना जो है पॉइंट आउट करता था। जैसे अब मिसाल के तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पे सवार होके जा रहे थे इयादत करने के लिए, तो एकदम से नाक पर कपड़ा रख के कह रहे हैं कि भाई गुबार नहीं उड़ाया आप उन पर। और ये कि जो है किसी महफिल में तिलावत कर रहे थे, तो जो है फिर उसने कहा कि आप अपने घर में बैठिए, हमारी मजलिस में कुरान सुना सुना कर हमें तंग ना कीजिए। तो हर बात पे उसको प्रॉब्लम थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ। अच्छा, फिर जो है उसने ये बता रहे हैं कि उसने वैसे ही ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल कर लिया था लोगों को दिखाने के लिए, ताकि मुसलमानों में जो है मुसलमानों का ये एक पार्ट बन जाए, और फिर मुसलमानों में घुसकर फिर जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अम, और फिर बता रहे हैं, हाँ, फिर इसने डिफरेंट अज़वात में जो है मुसलमानों के साथ धोखेबाजी भी की थी। अच्छा, उसके बाद में बता रहे हैं कि जो है हर जुम्मे में जो है ये जब खुतबा शुरू होने वाला होता था, तो ये खड़ा होकर सबको कहता था कि भाई ये आप सबके रसूल, ये हम सबके रसूल हैं, इनकी वजह से हम सबको इज्जत मिली है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता था। तो आप सबको चाहिए कि इनकी मदद करें और इनकी बात सुने और इनकी बात माने, इस तरह ऐलान करके अच्छा अच्छा बन के और फिर बैठ जाता था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। तो इसी तरह फिर ग़ज़वा उहद के बाद जब इसने, क्योंकि ग़ज़वा उहद में भी मुसलमानों को इसने धोखा दिया था ना बहुत शदीद और बहुत क्रिटिकल टाइम पे, तो फिर दोबारा से ये इसी तरह से अच्छा अच्छा बन के सामने आया कि भाई सब लोग बैठे हैं, सब बात सुने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फिर सहाबा किराम नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने बोला कि भाई तुम हमारा अल्लाह के दुश्मन, जो जो तुम हरकतें करते हो अब तुम इस लायक नहीं हो कि अब ये सब बातें जो है आकर कहो और ना। तो फिर वो बड़बड़ाता हुआ महफिल से जो है बाहर जाने लग गया, कहता हुआ कि भाई ऐसे मैंने कौन सी मुजरिमाना बात कर दी है, मैं तो इनकी तायीद में ही कह रहा हूँ, इनके सपोर्ट में ही कह रहा हूँ। तो इस तरह करके बड़बड़ करता हुआ वहां से चला गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हाँ, यहूदियों के साथ भी मिला हुआ था ये, मुशरिकीन मक्का के साथ भी मिला हुआ था, और खूब साजिशें करता था, कोशिश करता था बस किसी तरह से जो है सबको मतलब के मुसलमानों के अगेंस्ट करे, उनको भड़काए और वो मुसलमानों का सफाया कर दें जो जंगें बनी थी उनके अंदर। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था ये जो सूरह अहज़ाब की आयत का तर्जुमा, जिसमें बताया जा रहा था कि इन आयात में मौके की मुनासबत से मुनाफिकीन के अंदाज़े फिक्र, तर्ज अमल, नफ्सियात और खुदगर्जी और मौका परस्ती का एक जामे नक्शा खींच दिया गया है। ठीक है, तो इसकी फिर हमने तफसीर भी सुन ली थी। अब और क्या बता रहे हैं, हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में वही वाली बात बता रहे हैं कि जो है, हाँ, अच्छा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि ये तो समझ आ गया था इन लोग को कि मुसलमानों को इस तरह से ना हथियारों के दम पे और इस तरह से उनको खत्म नहीं किया जा सकता कि भाई जंगों में जो है उनका सफाया कर दे। तो ये तो इन लोगों ने कोशिश कर ली थी तकरीबन 5-6 साल से, यानी जब से हिजरत हुई थी कितनी कोशिशें की, कितनी लश्कर गए मुसलमानों को खत्म करने के लिए, सब अल्लाह ताला ने जो है मोस्ट ऑफ द गज़वात में फिर मुसलमानों को फतह ही नसीब फरमाई थी। तो जो है इसलिए इनको समझ आ गया कि भाई हमने तो सब कर लिया, पूरा अरब जमा कर लिया, इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, खंदक हो गई, तब भी जो है हम इनको नहीं शिकस्त दे पा रहे, तो अब ये स्ट्रैटेजी तो वर्क नहीं करने वाली। ठीक है ना, तो इनको हम ताकत के जोर पे तो खत्म नहीं कर सकते। फिर जो है इन लोगों को रियलाइज हुआ था कि ये जो इनका रूट कॉज है ना, कि ये एक अल्लाह को जो मानते हैं ना, सारा का सारा मसला यहाँ से है कि ये लोग एक अल्लाह को मानते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है।
اور جو ان کی اخلاقی قدریں ہیں نا، یہ دوسرا مین فیکٹر ہے کہ ان کو نا یہاں اس پوائنٹ پر آ کر ہم نے ہٹ کرنا ہے کہ جو ان کے اخلاقیات ہیں اس پر ہم نا انگلیاں اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو پھر مطلب کہ ان کے اگینسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی یہ جنگوں ونگوں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا اس کے بعد پھر ہم یہ لاسٹ پیراگراف میرے خیال سے پتہ نہیں پورا ہوا تھا کہ نہیں. چلے ابھی یہ ریڈ کر لیتے ہیں لاسٹ پیراگراف سے. اگر کوئی ریڈنگ میں پارٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو پھر میں کنٹینیو کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں لاسٹ پیراگراف ریڈ کر رہی ہوں. اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4 یا 5 سال تک برسرے پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے, اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے. چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے, مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے. اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی, اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا. اچھا اب یہ بتائیے, یہ جو اسلام کے دشمن تھے 4-5 سال تک تو یہ خوب ٹرائی کر چکے تھے کہ بھائی ہتھیاروں سے تو کوئی کام نہیں بن رہا ہمارا, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کریں گے, اب ہم جو ان کی اخلاقیات ہیں جو مسلمانوں کے نا, یا اس اینگل سے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں میں ان کو بدنام کریں گے کہ دیکھو اخلاقی اعتبار سے یہ مسلمان کتنے برے لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس طرح سے اس اینگل سے انہوں نے سوچا کہ چلے آپ لوگ اس طرح پلاننگ کرتے ہیں. اچھا پھر جو ہے اس طرح ایک بڑے پیمانے پہ مطلب مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. پھر پہلا نشانہ ان لوگوں نے کیا کیا, کیونکہ ظاہر ان کو پتا تھا کہ جو دعوت کی ساری سٹارٹنگ ہے, ساری بنیادیں سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی نا, سب لیڈر ہیں مسلمانوں کے, تو چلو یہاں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. یہ لوگ بھی کوئی چھوٹے موٹے وار تو نہیں کرتے تھے نا, فل فلیج بالکل ختم کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کو بالکل نا, یعنی کہ ان کی جو شان و شوکت تھی, مسلمانوں کی جو عزت تھی, ہر چیز پر حملہ کرتے تھے. تو اب 5واں کالم تھے یہ جو ہم لوگوں نے وہ دیکھا تھا نا اس کا اسکرین شاٹ کے, مطلب جیسے کہ اندر چھپے ہوئے غدار ہوتے ہیں نا, اس طرح کے تھے یہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر بتا رہے مدینہ کے اندر رہتے تھے تو کتنا آسان تھا مسلمانوں پہ ہٹ کرنا نا, یہ کہیں گے کہ ہم تو رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, ہمیں تو ان کا کچا چٹا سب کچھ پتا ہے, تو اس لیے جو ہے مدینہ کے اندر رہتے تھے, تو یہ بھی ان کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا مسلمانوں کے اگینسٹ یہ بات کر سکے. اچھا پھر جو ہے مل بھی سکتے تھے مسلمانوں سے, جیسے ظاہر ہے کوئی مشرکین مکہ سے کوئی مشرک آئے, وہ مسلمانوں سے ملنے کی کوشش کرے تو سب اس کو ذرا ان نظروں سے دیکھیں گے نا, جیسے کیا بولتے ہیں کون سی نظریں, یعنی کہ ان کو پھر یہ فیل ہوگا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کسی دشمنی میں آئے, کیوں آئے ہیں, پھر ملنے دے کہ نہ دے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو اس لیے جو ہے یہ تو رہتے ہی تھے مدینہ میں مسلمانوں کے بیچ میں, تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا مسلمانوں سے ملنے جلنے میں. اور جو ہے ہاں بآسانی جو ہے یہ جو ہے ان کے احساسات کو بھڑکا بھی سکتے تھے, یعنی جو دشمن تھے. تو یہ ساری بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جو یہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے, کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک طرح سے مسلمانوں کے بیچ میں ہی رہتے تھے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ ان کے لیے کام کرنا آسان تھا, بجائے اس کے کہ بھائی یہودی آتے جن کو نکال ہی دیا تھا مدینے سے, یا پھر مشرکین مکہ آتے اور وہ آ کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہوتے, تو ان کے لیے آسان تھا کہ بھائی یہ لوگ تو رہتے ہی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں نا, تو یہ تو جو کہہ رہے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں وہ سچ ہی ہوگا. تو یہ اس طرح کی ساری سوچیں رکھ کے انہوں نے جو ہے اچھا پھر جو ہے اس کے لیڈرشپ کا بیڑا کس نے اٹھایا, یہ عبداللہ بن ابی سوری اچھا رئیس المنافقین, اس نے پھر جو ہے اس مہم کو چلایا. اب آگے بڑھتے ہیں. ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی. چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف
شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانت میں 2 کمزور پہلو ہاتھ آئے. ٹھیک ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے جب حضرت زید بن، اب یہ لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے نا کہ چلو ان کو ہٹ کرتے ہیں نا اس طرح سے اخلاقیات کے اینگل سے. جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو ہے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، تو پھر بتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اب یہ بتایا عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بیٹا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، ظاہر سگے بیٹے تو نہیں تھے نا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن منہ بولے بیٹے کے نام سے جیسے ہوتا ہے نا مشہور، تو وہ اس طرح سے تو تھے کہ بھئی یہ تو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں. تو عرب جو ہے سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا اور جو ریئل میں ایکچوئل میں جو بیٹا ہوتا ہے اس میں کوئی بیٹا نہیں ہے، یعنی حقیقی بیٹا ہی ہوتا ہے ایک طرح سے منہ بولا بیٹا بھی نا. تو پھر ان کو تھا کہ بھائی اب ظاہر ہے حقیقی بیٹا ہو گیا تو جو پھر ان کی وائف ہے وہ پھر بہو ہو گئی، تو بہو سے تو اس طرح سے نہیں آپ وہ کر سکتے، مطلب بہو تو ایک طرح سے حرام ہوتی ہے نا، یعنی آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو اب جو ہے پھر ان کو یہ ہوا کہ بھائی انہوں نے تو اپنے جب طلاق دے دی نا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. تو اب ان کو یہ پوائنٹ مل گیا، منافقین کو اس پوائنٹ کو لے کے اچھالتے اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو حرام تھی نعوذ باللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، لیکن انہوں نے ان سے شادی کر لی. تو چلو اس پوائنٹ پر نا ان کو بدنام کرتے ہیں کہ ان کے تو لیڈر نہیں اس طرح کی چیز کی. اچھا اب بتا رہے کہ 2 پوائنٹس ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے، یعنی کہ ایک یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہے. تو 2 جو کمزور پوائنٹس ان کے مطلب ان کے نزدیک جو کمزور تھے، 2 پوائنٹس جو ان کے پاس آئے تھے وہ یہ کہ بھئی قرآن تو 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے نا. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 5ویں بیوی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اب ایک تو یہ ان کو پوائنٹ مل گیا، اب اس کی آگے وضاحت آ رہی ہوگی. اچھا دوسرا یہ کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم ابھی سوچ سکتے ہیں کہ اپنے بہو سے تو کوئی اس طرح نکاح نہیں کر سکتا نا، تو اس لیے ان کو تھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ بہت ہی بڑا کوئی جرم کر دیا ہے، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. تو اچھا یہاں تک جو ایکسپلینیشن میں نے کی ہے، کوئی اور کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہے گا یا کوئی ایسی بات؟ اچھا اور ایک چیز میں نے اس کی جو ایکسپلینیشن میں سنی تھی، جو نجیہ ہاشمی صاحبہ ایکسپلینیشن کر رہی تھی کہ جو طلاق ہوئی تھی اس کے میں بھی اور بھی ریزنز ہوئے ہیں، یعنی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میرے خیال سے وہ کیا بولتے ہیں فائنینشلی ایک جو ڈفرینس ہوتا ہے نا، کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خیال سے فائنینشلی تھوڑی اپر کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح سے نہیں تھا. تو اس لیے جو ہے یہ ون آف دا ریزنس تھا جس کی وجہ سے طلاق ہوئی تھی، اور مے بی اور بھی ریزنس ہو. ٹھیک ہے نا، اور کوئی اگر کسی کے بارے میں کسی کو زیادہ انفارمیشن ہے تو پلیز آپ شیئر کر سکتے ہیں. زیادہ انفارمیشن تو نہیں، لیکن یہ کہ حضرت زینب جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور یہ قریش سے تھی، لیکن حضرت زید جو تھے وہ مکہ سے نہیں تھے، وہ آئی تھنک یمن سے تھے. یمن I'm not sure. میں مکس کر رہی ہوں دونوں. قریش کے نہیں ہاں تھے وہ ادھر، ہاں جی پہلے غلام بن کے آئے تھے نا، وہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا. تو یہ بھی ان کے ایک ریزن تھی کہ وہ ان کو ناپسند کرتی تھی نا، اتنا پسند نہیں تھی کرتی. اینڈ if I am not wrong شاید وہ اتنے خوبصورت بھی نہیں تھے. میں کہنا نہیں چاہ رہی، لیکن آئی تھنک میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ بھی ایک ریزن تھی کہ وہ نہیں لائک کرتی تھی ان کو، لیکن یہ خاندانی نسب کی ضرور بات تھی. صحیح سے، مطلب قریش تو بہت اعلیٰ پائے کا قبیلہ تھا نا، اور پھر ایک غلام اور پھر ایک قریش کے خاتون کا آپس میں، تو وہ اور پھر وہ یہ بھی ایکسپلین کر رہی تھی کہ اس طرح سے رشتے کرنا نا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر وہ نبھتی نہیں ہے، ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے نا. ہم اپنے معاشرے پر اگر رکھ کے دیکھیں تو اس طرح سے جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے وہ اس شادی کو کنٹینیو کرنا. تو یہاں پہ تو صرف نکاح ہی ہوا تھا. جی السلام علیکم. ان کا اسٹیٹس نہیں ملتا تھا نا، وہ پھوپھی زاد بہن بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاندان بھی اونچا تھا، اور پھر وہ تو غلام تھے، تو آزاد عورت تو، اور پھر اس طریقے سے ملتا نہیں تھا. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو اس کے پیچھے کیا رائے تھی، تو وہ خاموش ہو کے انہوں نے کر لیا.
तो अच्छा, लेकिन वही, हाँ बैक में यही था असल में कि अल्लाह ताला को तो ये करके दिखाना था कि मुंह बोले बेटे की जब तलाक हो तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, तो वो सारी चीजें दिखाना था, तो वो पूरा हिस्ट्री है ना उसके पीछे, तो कोई इसलिए रस्म तोड़नी थी ये वाली ना कि भाई हाँ ऐसे नहीं होता। हाँ हाँ, सही सही जी सही। चलिए, जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। ठीक है वही। भाई, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हजरत ज़ैद वाहिद सहाबी है कि जिनका नाम कुरान पाक में आया है। जी, ये मैंने सुना था। तो ये आपको पता है कौन सी सूरत में एग्जैक्टली कहाँ पर आया है? आई विल लुक अप, मे बी सूरत अहज़ाब, सूरत अहज़ाब, क्योंकि सूरत अहज़ाब ही की ज्यादा बात आ रही है, बट आई एम नॉट श्योर, आई विल लुक अप, इंशाल्लाह आई विल टेल यू। अच्छा, वाहिद सहाबी का, ठीक है, जबरदस्त। चलिए, ओके, और थैंक यू। ये मैंने अभी अपनी बुक में देखा, ये है कि हजरत ज़ैनब जो थी वो बहुत खूबसूरत थी और कबीला बहुत ऊंचा था। तो और दूसरी एक बात ये कि हजरत ज़ैनब का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आसमानों, 7 आसमानों पे अल्लाह ने खुद किया था। और ये इस बात को यानी कि एक जैसे फखर की ये अलामत भी बताती थी ना। ये हमने पढ़ा, लेकिन इस बुक में नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? ये हमने इसमें नहीं है 7 वैसे, आसमान, है हाँ ना? जी हाँ यार, जी जी जी। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसका वाकया अगर हमें किसी और बुक से मिले ना तो कल इंशाल्लाह मैं रीड आउट करती हूँ, ताकि ये भी हमें पता हो आखिर में। जबरदस्त, सही, एंड जज़ाकिल्लाह। आई थिंक इनके ही वलीमे की बात आती है कि सहाबा काफी देर तक बैठे रहे थे। इनका वलीमा बहुत फैंसी रहा था कि जैसे वो गोश्त और रोटी का मिक्सचर उनको उधर दिया गया। और आई थिंक इनके ही वलीमे की बात आती है कि वो सहाबा काफी देर तक बैठे रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि अब यानी कि सारा कुछ हो गया तो अब जाएं। तो इस हवाले से भी आयात हैं। अच्छा ये अच्छा आयत अच्छा। नंबर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 में है ज़ैद बिन हारिस का। अच्छा, जबरदस्त। चलो एक सेकंड रुकिएगा। जी, 33 से 37 तक ये इन्हीं का वाकया ही चल रहा है ना सूरत अहज़ाब में। ओके, चलिए इंशाल्लाह फिर इसको कल हम डिटेल में देखेंगे। अभी आगे रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं कल इसको ना कोशिश करूंगी प्ले करूँ। चलिए, अच्छा, हमने कहाँ पर स्टॉप किया था? हाँ, 2 पॉइंट्स फिर थे ना इन मुनाफिकों के हाथ में। अब 2 पॉइंट, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, तो उस वक्त पे इनके हाथ में 2 पॉइंट्स आ गए थे कि एक तो ये कि भाई 4 शादियां अलाउड है, सॉरी, हाँ 4 शादियां अलाउड है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5th जो है ये शादी निकाह किया था। अच्छा, और दूसरा ये पॉइंट मिल गया था कि अपने मुंह बोले बेटे से जो है उनकी बीवी थी और उनसे निकाह किया था, तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को बेस बना के आगे चले। अब आगे रीड करती हूँ। दूसरा ये कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके बेटे यानी मुंह बोले बेटे की बीवी थी, इसलिए अरब दस्तूर के मुताबिक उनसे शादी करना निहायत संगीन जुर्म और जबरदस्त गुनाह था। चुनांचे इस सिलसिले में खूब प्रोपेगेंडा किया गया और तरह तरह के अफसाने घड़े गए। कहने वालों ने यहाँ तक कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अचानक देखा और उनके हुस्न से इस कदर मुतासिर हुए कि नकद दिल दे बैठे। और जब उनके साहबजादे ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाली कर दिया। देखिए, स्टोरी मेकर्स कुछ भी स्टोरी बना लेते हैं, तो ज़ाहिर उस वक्त भी कोई कम थोड़ी थे स्टोरी मेकर्स। तो बस इन्होंने इस तरह की ये फालतू बातें जो है मशहूर करना शुरू कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अच्छा, ये शिया लोगों ने फैलाया। अच्छा, जी ये बात है कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे हजरत ज़ैनब के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता लेके खुद गए थे। दोबारा से कहिए, क्या आपने कहा? हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पहले हस्बैंड थे ना अच्छा, हजरत ज़ैनब जी के, जी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो खुद रिश्ता लेके गए थे इनके घर ना। अच्छा, सही सही, यानी कि जब तलाक दे दी उसके बाद तो वो खुद से गए थे। जी राइट जी। राइट राइट, सही, जज़ाकिल्लाह। अच्छा, अब जो है मुनाफिकीन ने इस अफसा, अच्छा ये तजल्लियात नबूवत पे मेरे ख्याल से है क्या ये डिटेल में या किसी और बुक में है? क्योंकि वाकई तो हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए ना। नहीं, इधर इसमें भी इतना तो नहीं निकली। उसमें तो वैसी वो शॉर्ट बुक है ना, रहीकुल मखतूम के मुकाबले में। कुरान की जी तफसीर में है डिटेल ना, कुरान की अरे तफसीर पढ़ेंगी आप तो आपको मिल ओके जाएगा। ओके, ठीक है, उसमें फिर हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 23 ऑनवर्ड ना, ठीक है।
اچھا اب صحیح. تو ہاں یہ انہوں نے یہ فالتو کی بات جو ہے پروپیگنڈا بچانا شروع کر دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب آگے منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں. اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لو مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئی جن کے اندر شکوک پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا. شکوک پنہا کی بیماری کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس پروپیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا. اچھا پہلے میں اس کو تھوڑا بتا. اچھا منافقین کا بتا رہے کہ اتنا زیادہ زور و شور سے پروپیگنڈا کیا. سوچے ہم نے تو چند لائنز میں یہ پڑھا ہے نا منافقین کس قدر غلط حرکتیں کرتے تھے. انہوں نے اس بات کو جب ریئل میں یہ سب واقعہ ہوا ہوگا تو کس بری طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوگا, کتنے برے الفاظ یوز کیے ہوں گے, کتنا لوگوں کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا جو یہاں پہ ڈیٹیلز نہیں لکھی ہوئی. تو سوچے جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر وہ باتوں میں آ جاتے ہیں نا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, تو وہ ان کی باتوں میں ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہو رہا تھا نا. تو پھر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ پھر بتا رہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس واقعے سے ریلیٹڈ آیات نازل فرمائی تاکہ یہ سب جو شک کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان اور جو ہے یہ جو اثر کر رہی ہیں ساری باتیں یا پروپیگنڈا, تو اس کا جو ہے توڑ نکالا جائے نا. تو اب یہ اس بتا رہے سورہ احزاب کی آغاز ہی اس آیت سے ہوا جس کا ترجمہ ہے اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو, بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اچھا اس کی میں آپ کو تفصیل پلے کروں گی انشاءاللہ. پرین میں پڑھوں یہاں سے؟ جی بسم اللہ پڑھیے گا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک دائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے, یعنی جو قرآن میں آیا ہے اس کے بارے میں بول رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر, نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کرتے رہے, اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے, کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے. چنانچہ ارشاد ہے وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے, پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اچھا اس کی نا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل تفسیر پلے کرتی ہوں تو ہمیں زیادہ ڈیٹیلز ان آیات کی سمجھ آ رہی ہوں گی انشاءاللہ. اور پھر بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ. اچھا کوئی تلطف کا میننگ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے گوگل سے؟ تو بتائیے گا کہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں جو ہوتی تھی تو دیکھیے وہ کیسے ان سب کو فیس کرتے تھے کہ وہ صبر کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہمیں بھی وہی بات ہے نا, ہم جو سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایک تو یہ جاننا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جرنی کے بارے میں, یہ تو ایک ریزن ہے. دوسرا ایک مین ریزن یہ بھی ہے نا کہ ہم پھر جو بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, ان کی لائف سے, صحابہ کرام کی لائف سے, اس دور کی باتوں سے, اس دور کے دشمنوں سے جو بھی ہم نے سیکھا وہ ہم پورا مطلب کافی حد تک تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں نا اپنی لائف کے اوپر. اب ہمارے بھی آس پاس اگر ہم دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہم پہ تہمت لگتی ہے, الزام لگتا ہے, تو اس کو فیس کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام حرکتیں صبر کے ساتھ برداشت کرتے تھے, نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, کہ تلخ نہیں ہو رہے, کتنی گھٹیا باتیں یہ لوگوں نے کیا کیا نہیں بولا ہوگا. سوچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ایک طرح سے منہ بولے بیٹے تھے تو ایکس بہو ہوئی نا یہ, تو کیا کیا گھٹیا باتیں انہوں نے دیکھی ہوگی, ہم تھوڑا بہت تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. تو وہ نرمی کے ساتھ یہ سب, ایک تو صبر کے ساتھ اسے برداشت کرتے تھے, دوسرا نرمی کے ساتھ نا کہ سخت نہیں ہو جانا ہے, روڈ نہیں ہو جانا ہے کہ بالکل بدتمیزی سے کوئی رپلائی کریں ہم کسی کو. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ہمارے بارے میں بھی تو ایسی بات کر رہے ہیں تو ہمارا بھی پورا حق بنتا ہے کہ ہم سخت لہجے میں اس کو رپلائی کریں. اور نرمی کے ساتھ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی گھٹیا ان کے اوپر الزام اس طرح کی غلط غلط باتوں کا جواب بھی نرمی سے دیتے تھے. اور تلطف کا میننگ کسی کو پتہ ہے؟
اس کو بھی دیکھیں گے کیونکہ ضروری ہے نا ہمیں یہ سمجھنا کہ کیسے فیس کرنا ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں کوئی کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب عام مسلمان بھی تو وہ تو برداشت ہی نہیں کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کرے, لیکن اب یہ اس طرح کی باتیں کہتے تو عام مسلمانوں کو بھی ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ان کی پوری تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے تھے نا, تو وہ بھی جو ہے صبر اور برداشت کے ساتھ ہی جو ہے اس وقت رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو یہ بات اس بات کا تجربہ تھا. اچھا, اب جو ہے یہ آیت کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے غزوہ بن المصطلق میں منافقین کا. اب جو غزوہ ہم نے پڑھا تھا نا تو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں پڑھی تھی, تو اس کے دوران جو منافقین کا کردار تھا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں. تلطف مینس ٹو بی جینٹل. زبردست. مطلب جینٹلی گریسفلی ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا. جزاک اللہ خیر سسٹر روح. چلیے پھر انشاءاللہ کل ہم منافقین کا کردار پڑھیں گے غزوہ بن المصطلق میں. اب سیشن کا ٹائم ہمارا اینڈ ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ سیشن کب اسٹارٹ کرتے ہو؟ میں تو ابھی ابھی آئی ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں اس چیز کا. 5 o'clock 5 till 5:40 یہ ہمارا ڈیلی ہوتا ہے ٹائم. 5:40. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 5 o'clock till جی 5 o'clock پہ اسٹارٹ ہوتا ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے. جی تو ابھی 40 آپ کہہ رہی ہیں میں ختم کرنے لگی ہوں سیشن. جی 40 منٹس ہو گئے تو ہمارا اس وقت اینڈ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, اسٹارٹ کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5 o'clock. 5 o'clock. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک. جی جی ٹھیک ہے, چلیں. چلو صحیح. اچھا, یہ جو گرامر کی کلاس ہے وہ کب ہوگی؟ ابھی جو پہلا سیشن ہے وہ بس 5 منٹ میں اسٹارٹ ہو رہا ہے. چلے جی ٹھیک. اوکے, السلام علیکم. چلیں اوکے, وعلیکم السلام.